على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: طريق أخرى. قال أحمد: حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية قال حدثنا بجير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهديت له بغلة شعباء فركبها فأخذ عقبة يقود قاله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل أعوذ برب الفلق. فعادها له حتى قرأها وعرف أني لم أفرح بها جدا فقال: لعلك تهاونت بها فما كنت تصلي بشيء مثلها. ورواه النسائي عن عمرو بن عثمان عن بقية به. ورواه النسائي أيضا من حديث الثوري عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن نفيل النبي عن عقبة بن عامر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعوذتين وذكر نحوه. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ المعوذتین کے بارے میں فضائل ذکر فرما رہے ہیں جو احادیث پاک سے ثابت ہیں. حدیث مبارک میں فرماتے ہیں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت فرمائی ہے سند سے. عقبۃ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے آپ کو ایک خچر بھیجا تھا شہبا رنگ کا اور ہدیے کے طور پہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سوار ہوئے اور حضرت عقبہ فرماتی ہیں کہ میں آگے آگے چل کے اس کو چلا رہا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اقرأ قل اعوذ برب الفلق. آپ نے فرمایا کہ سورۃ الفلق کی پڑھو. میں نے پڑھا. اس کے بعد فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا کہ شاید مجھے زیادہ خوشی نہیں ہوئی، یعنی مجھے کو خاص زیادہ فرحت حاصل نہیں ہوئی اس کے پڑھنے سے، یعنی میں نے اس کو بہت بڑا انعام نہیں سمجھا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لعلک تہاونت بها. آپ نے فرمایا عقبہ شاید آپ نے اس صورت کو کوئی یعنی عام صورت سمجھا ہے، حالانکہ یہ ایسی صورت مبارک ہے کہ اگر آپ اس سے نماز پڑھیں تو اس جیسی اور کوئی صورت نہیں ہے، یعنی بڑی فضیلت والی صورت ہے. اس کو عام صورت نہ سمجھو اور اس کو عام چیز نہ تصور کرو. ویسے تو قرآن مقدس کا ایک ایک حرف جو ہے وہ شان والا ہے کیونکہ سب اللہ کا کلام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح جیسے قرآن مقدس میں آتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کہ اللہ پاک نے بعض رسولوں کو بعض پہ فضیلت عطا فرمائی کہ تمام نبی شان والے ہیں لیکن جو رسول ہیں وہ ان سے زیادہ مرتبے والے. اور اسی طرح اولو العزم من الرسل ہے. تو اب ایک پیغمبر کی شان بیان کرنے سے یہ مقصد نہیں ہوتا نعوذ باللہ کہ دوسرے کی شان میں کمی ہو. لہذا ایک صورت کی شان بیان کرنے سے یہ مقصد نہیں ہوتا کہ دوسری صورت کا شان کم ہے. نہ، سارا اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام کا ایک ایک حرف جو ہے ساری دنیا بھی اس کا قیمت نہیں بن سکتی. جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ پر یہ آیت نازل ہوئی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا حدیبیہ کے سفر کے بعد تو ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے تمام دنیا کی روئے زمین کی چابیاں دے دی جاتی اور حکومت دے دی جاتی مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی اس صورت مبارک کی ان آیات سے خوشی ہوئی ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری دنیا کی بادشاہت ایک طرف اور یہ آیات مبارک جو ہیں وہ ایک طرف. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن اول سے لے کر آخر تک شان والا ہے. قرآن اول سے لے کر آخر تک عظمت والا ہے. قرآن اول سے لے کر آخر تک کرامت والا، ہدایت والا، رحمت والا ہے کیونکہ اللہ نے اس کو نور مبین بنا کے بھیجا ہے. اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ ہدایت اور رحمت ہے.
اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انزلنا الیک نورا مبینا، ہم نے آپ کی طرف کھلا ہوا نور، ایک تو نور ویسے روشن ہوتا ہے جب اس کو اور کھول دیا جائے، تو اس لیے باقی بعض صورتوں کی فضائل ہیں، جیسے آپ نے سورۃ الکوثر کے فضائل پڑھے، سورۃ النصر کے فضائل پڑھے، سورۃ الاخلاص کے فضائل پڑھے، سورۃ معوذتین کے فضائل پڑھے، تو یہ کہنا ہوتا ہے کہ جب آدمی کسی ایک چیز کی فضیلت پڑھ رہا ہوتا ہے تو فطری طور پر وہ اسی کے ساتھ متاثر ہو، جیسے جب حیا کا ذکر آتا ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آ جاتا ہے، جب بہادری اور شجاعت کا ذکر آتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابدال الاسلام گزرے ہیں، ان کی طرف ذہن فوراً انسان کا متوجہ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب علم کا اور حلم کا اور کمال رفق کا اور کمال فضل کا سوال آتا ہے تو سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ذہن راجع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حق پر سلامت کا اور سختی کا اور حق اور باطل کو جدا کر دینے کا جب ذکر آئے گا تو فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے چلا جاتا ہے۔ تو یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ ہر چیز میں اللہ نے ایک فضل رکھا ہے، ایک شان رکھی ہے، تو اس لیے ورنہ تو سارا قرآن سبحان اللہ اللہ کا کلام ہے، اور جب بھی قرآن پڑھا کریں تو گویا یہ معنی ہوتا ہے کہ آپ اپنے اللہ سے کلام کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی جو عظمت ہو سکتی، اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ سب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی شان ہے تو اس کے کلام کی کیسے شان ہو۔ اس لیے جب بھی آدمی اللہ کے قرآن کو پڑھے تو پورے آداب کے ساتھ اور وضو کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ اور پورے تدبر اور تفکر کے ساتھ اور اپنے دل و دماغ کو حاضر کرنے کے ساتھ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی طرف پوری طرح توجہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے ایک ایک لفظ کو اور ایک ایک آیت کو اور ایک ایک حکم کو سمجھے کہ اس کے اندر ہمیں کیا کیا ہدایات دی جا رہی ہیں۔ اب فرماتے ہیں اس کے بعد طریق النخرا قال النسائی اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا المعتمر سمعت النعمان بن زياد بن الاسد عن عقبة بن عامر عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الناس لم يتعوذوا بمثل هذين قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس۔ یہ روایت بھی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، انہوں نے فرمایا کہ آقا انعامدار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام لوگ یعنی جتنی گزر چکے ہیں ان دو صورتوں سے زیادہ اعلیٰ صورتیں تحفظ میں ان کو نہیں ملی، یعنی جو آدمی یہ صورتیں پڑھ کے اللہ کی پناہ میں آئے گا تو ایسا تحفظ جو ہے آج تک کسی کو نہیں ملا، بلکہ بعض روایات مبارک میں آتا ہے کہ جو پہلی کتابیں بھی اللہ نے اتاری ہیں ان کے اندر بھی ان صورتوں کے مضمون، ان صورتوں کے مفاہیم، ان صورتوں کے معانی موجود تھے، لیکن جو صورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہیں اور کسی کو نہیں، تو اس لیے آدمی نے جب تحفظ کرنا ہو یعنی پناہ پکڑنی ہو تو اب کون سی ایسی چیز ہے، دیکھو نا ایک جملے میں ساری چیز آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فرمایا کہہ دیجئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پناہ پکڑتا ہوں صبح کے رب کے ساتھ، من شر ما خلق، ہر شر اس چیز کے جو پیدا کیا گیا ہے، جو دنیا میں شر کی اقسام ہے سب سے پناہ، یعنی مخلوق کے اندر جتنا بھی شر ہے سب سے اللہ کی پناہ پکڑتا۔ تو اب جتنے شر ہیں دنیا کے اندر اس میں شر شیطان بھی ہے، شر دجال بھی ہے، اسی طریقے سے شرور جو ہیں فرقہ ضالہ اور گمراہ فرقوں کے شر جو ہیں، اور دنیا کے شرور ہیں، جادو ہے، بیماریاں ہیں، تکلیفات ہیں، بلائیں ہیں، آفات ہیں، تمام شرور سے پناہ۔ اس لیے ہمیشہ آدمی ان صورتوں کو یعنی اپنا حفظ جان بنا لے اور ان صورتوں کو یعنی ایک ورد بنا لیں، قل یا ایھا الکافرون سے لے کر قل اعوذ برب الناس، تمام یعنی دوستوں کے لیے، بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، اپنے بھائیوں کو، دوستوں کو، بیویوں کو، بہنوں کو، بچوں کو یہ یاد کرائیں
کہ صبح و شام زیادہ نہ بھی ہو سکے تو کم از کم ایک دفعہ صبح اور ایک دفعہ رات کو سوتے ہیں۔ یہ تمام صورتیں پڑھیں اور اپنے ہاتھوں پہ دب کر کے سارے بدن سے آئے۔ کیونکہ آدمی یاد پڑھنا ہے، اس لیے وضو ہو تب بھی ٹھیک ہے، نہ ہو تب بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اکثر لوگ جو ہیں رات کو جب سو رہے ہوتے ہیں تو وضو نہیں ہوتا۔ ایسے کچھ نصیب بھی ہیں الحمدللہ کہ جو رات کو وضو سے سوتے ہیں، رات کو جب سوتے ہیں تو وضو کر کے آخر میں 2 رکعت پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اذکار کر کے اسی طرح وضو کی حالت میں لیٹ جاتے ہیں تاکہ موت آ جائے تو آدمی اچھی حالت میں لیٹا ہو۔ تو وہ تو خیر خوش نصیب لوگوں کی بات ہے جن کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اگر کسی کو وضو نہ بھی ہو تو کوئی حرج نہیں، یاد پڑھ سکتا اور پڑھ کے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے پہلے اپنے چہرے پر لگا کے پھر اپنے سر پہ پھیرے۔ سر پہ پھیرنے کے بعد کیونکہ یہ بھی سنت ہے بدن پہ ہاتھ کیسے پھیرنے، پھر سامنے ہاتھ پھیرے، سامنے ہاتھ پھیرنے کے بعد جو ہے پھر دائیں طرف اور پھر بائیں، یہ طریقہ ہوتا ہے اپنے بدن پہ ہاتھ پھیرنے۔ اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح جب آپ ہاتھ پھیریں گے تو ہاتھ بھی ہر جگہ تقریباً پہنچ جائے۔ تو بہرحال یہ صورتیں معوذتین، اسی طرح سورۃ الکافرون، یعنی سورۃ الکافرون سے لے کر اور معوذتین آخر تک، تو اس میں الحمدللہ توحید بھی آ جاتی ہے، برات عن الشرک بھی آ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نصرت اور فتح کی درخواست بھی آ جاتی ہے، اور اس کے اندر تحفظ بھی آ جاتا ہے، انسان ہر قسم کے شرور سے اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ اور جب آدمی اللہ کی پناہ میں آ جائے اسے کون نقصان پہنچا سکتا؟ ہمیشہ اصول کے لیے یاد رکھے بات، اس لیے علماء نے، بعض اللہ والوں نے، اہل اللہ نے، اللہ کے اولیاء نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک دشمن وہ ہوتا ہے جو تمہارے سامنے، اب جو سامنے دشمن ہے اس کا مقابلہ کرنا آسان، یعنی بہرحال دشمن تو دشمن ہے لیکن نظر تو آ رہا ہے نا، ہم اس سے لڑیں گے، اس سے بھاگیں گے، بچیں گے، اپنے آپ کو بچائیں گے، دشمن سامنے۔ انہوں نے کہا سب سے خطرناک دشمن وہ ہوتا ہے جو دشمن نظر نہ آئے۔ اب جو نظر نہ آئے تو اس کا آدمی کیا دفاع کرے؟ آپ جا رہے ہیں اندھیرے میں اور ایک اور ڈنڈا مارا، آپ کیا کریں؟ آپ کتنے بڑے بہادر کیوں نہ ہوں، کیا کریں؟ جو دشمن آدمی کو نظر نہ آئے وہ بڑا خطرناک دشمن ہے۔ اس لیے اللہ کے بندوں نے، اللہ کے اولیاء نے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تمہارا سب سے بڑا خطرناک دشمن جو ہے وہ شیطان ہے، اس لیے کہ وہ تمہیں نظر بھی نہیں آتا۔ اب نظر آئے تو آدمی چلو ایک دفعہ اس کو پکڑے ڈنڈے لگائے، لیکن جو نظر ہی نہ آئے تو کیا کرے؟ تو اتنا بڑا خطرناک دشمن ہے کہ انہ یراکم ھو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، کہ وہ تمہیں دیکھ سکتا ہے، اس کا قبیلہ، اس کی ذریت، اس کی اولاد تمہیں دیکھتی ہے، اور تمہیں ہر حال میں وہ دیکھ لیتا، یعنی گھروں کے اندر بھی ہو تب بھی دیکھ سکتا ہے، حمام کے اندر بیٹھے ہو تب بھی دیکھ سکتا ہے، آدمی اپنی میاں بیوی کے ساتھ علیحدہ ہے، کمرہ بند ہے، تالے لگے ہوئے ہو پھر بھی دیکھ سکتا ہے، اور تم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ تو ایسے خطرناک دشمن کا علاج کیا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان جو ہے انسان کے لیے بڑا کھلا ہوا دشمن، اتنا بڑا خطرناک دشمن جو ہے۔ اور پھر یہ ایسی دشمنی ہے، آپ کہتے ہیں نا جی فلاں آدمی سے یار آپ کا وہ سلو نہیں، آپ کہتے کیا سلو، ہمارے تو باپ دادے سے دشمنی چلی آ رہی ہے، کوئی آج کی تھوڑی ہے۔ تو شیطان کی دشمنی بھی تو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہے۔ آپ کہتے ہیں نا دنیا میں مثال دیتے ہیں کہ جی کیا کریں، دشمنی آج کی تھوڑی ہے، پرانی دشمنی ہے، باپ دادے سے بھی دشمنی تھی، وہ ختم ہونے بھی نہیں آ رہی۔ تو یہ بھی تو اتنا بڑا دشمن ہے نا کہ جس کی دشمنی حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہے اور آج تک اولاد کے ساتھ چلی آ رہی ہے۔ اور پھر اس کی دشمنی کا یہ عالم ہے کہ اس نے اپنے پروردگار کے سامنے بھی کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ثم لا تجد اکثرہم شاکرین، کہ یا اللہ میں تیرے بندوں کو آگے سے بھی حملہ کروں گا، پیچھے سے بھی حملہ کروں گا، دائیں سے بھی حملہ کروں گا، بائیں سے بھی حملہ کروں گا۔ اس لیے علماء نے فرمایا کیا مانا، یعنی آگے سے جو چیزیں زبان کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، جو چیزیں نظر کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، جو چیزیں تیرے بولنے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، میں ان کے اندر بھی بس کے اس کو گمراہ کروں گا، اور اسی طریقے سے میں اس کے دائیں اور بائیں جو قوت اور اعضاء استعمال کر سکتا ہے ان میں بھی میں اس کو گمراہ کروں گا،
اور اس کے پیچھے سے بھی میں اس پہ حملہ آور ہوں گا، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ تمہارے بندے جو ہیں بہت جو ہیں وہ میرے ساتھ ہوں گے، اور بہت تھوڑے جو ہیں وہ تیرا شکر کرنے والے، اور اکثر جو ہیں ان کو آپ کو قرآن نعمت کرنے والا پائے۔ اس سے بڑے دشمن کا کوئی علاج ہے جو اپنے خالق کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی دشمنی کا اعلان کر رہا ہے، اور قسم کھا کے کہہ رہا ہے اب عزتی کا قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ مجھے تیری عزت و جلال کی قسم ہے، میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر ڈالوں، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ ہاں مگر جو تیرے خاص بندے ہوں گے ان پہ میرا زور نہیں چلے گا، ورنہ یہ ہے کہ جو عام بندے ہیں ان کو تو ایسے میں ختم کر دوں۔ اسی لیے اس کے فتنوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس کے فتنے اتنے باریک ہوتے ہیں اور اس کے مقاصد جو ہیں شیطان کے اتنے پیچیدہ ہوتے ہیں اور اتنے عجیب ہوتے ہیں کہ آدمی کو یعنی اس سے بچنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ علماء کو علم کے رنگ میں وہ ڈبو دیتا ہے، اور عبادت کرنے والے جو اللہ والے عابد زاہد ہوتے ہیں ان کو عبادت کے رنگ میں ڈبو دیتا، اور دولت والوں کو تو خیر ڈبونا اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ دولت والے یا عام دنیا والے جو ہیں ان کو تو خیر اس کا بھٹکانا تو معمولی سی بات ہے، ایک معمولی سی ہے کہ جھلک بھی دکھا دے تو سارا کچھ کیا انسان کا۔ لیکن بڑے بڑے علماء ایک ایسے فتنے میں مبتلا کر دے گا، اس کے دماغ میں ایک بات بٹھا دے گا کہ تم بڑے عالم ہو، بس ختم ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، ختم ہو گیا۔ ایک دماغ میں بھوت بٹھا دے گا کہ تیرے جیسا عالم اس وقت روئے زمین پہ نہیں، بس یہ بات آئی اور آدمی گیا۔ اسی طریقے سے ایک عابد اور زاہد کو ایسے انداز میں مارے گا کہ تیرے جیسا عبادت کرنے والا، ماشاءاللہ تم تو بھیا آنکھیں نیچے کرتے ہو تو انبیاء کی زیارت کر دیتے ہو، اور اگر تم ایسے مراقبہ کر کے بیٹھ جاؤ تو ساری دنیا تیرے آگے کھل جاتی ہے، تم تو پہنچ گئے ہو جہاں پہنچنا تھا، بس آدمی ختم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے۔ اس لیے اس کے فتنوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ عبادت میں مصروف تھے، تو بیک وقت اوپر سے روشنی ہو گئی اور معلوم ہوا کہ آپ بالکل روشنی میں نہا رہے ہیں، اور اس کے بعد آواز آئی کہ عبد القادر تم نے میری اتنی عبادت کی ہے، اتنی میری بندگی کی ہے کہ میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، آج کے بعد سب عبادت تم پہ معاف ہے، کرو کرو نہ کرو نہ کرو سب ختم۔ تو انہوں نے فوراً کہا اعوذ باللہ من الشیطان، نے کہا اعوذ باللہ الشیطان الرجیم، میں شیطان کی اللہ سے پناہ مانگتا ہوں۔ اب شیطان نے دوسرا حملہ کیا، اس نے کہا کہ دیکھو چونکہ تم اتنے بڑے قرآن و سنت کے عالم تھے، تم صرف پیر فقیر نہیں تھے، عالم بھی تو تھے نا صاحب، تیرے علم نے تجھے بچا لیا، ورنہ ایسے میں نے کتنے لوگوں کی گردنیں توڑ ڈالی۔ تو آپ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان، نے فرمایا میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں، مجھے اللہ نے بچا لیا، علم نے کیا بچا لیا؟ کئی عالم گمراہ ہو گئے، بچانے والا تو اللہ ہے۔ کتنے بڑے بڑے علماء ہیں نا، کتنے بڑے بڑے علم کے پہاڑ دیکھے ہیں، کوئی جہمیہ بن گیا، کوئی کرامیہ بن گیا، کوئی کرامتہ بن گیا، کوئی باطنیہ میں چلا گیا، کوئی خوارج میں چلا گیا، کوئی روافض میں چلا گیا، کوئی معتزلہ میں چلا گیا، کوئی منکرین حدیث میں آ گیا، کوئی منکرین قرآن میں آ گیا، کوئی منکرین اسلام میں آ گیا، بڑے بڑے علماء بھٹک گئے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عبادت اللہ کے نبی میں معاف نہیں ہوئی اور مجھے کیسے معاف ہو گئی؟ صاف بات ہے کہ یہ شیطانی فتنہ، صاف بات ہے کہ یہ قید ہے۔ اور جب اس نے کہا کہ تجھے تیرے علم نے بچا لیا، انہوں نے کہا بڑا بدبخت ہے شیطان خود کتنا بڑا علم والا تھا، تجھے تیرے علم نے کیوں نہ بچایا؟ اگر علم ہی بچا سکتا تھا تو تم بھی تو عالم تھے، تم بھی تو رہتے تھے فرشتوں کے ساتھ، تم بھی تو آسمانوں میں رہتے تھے، تمہارا بھی تو علم اتنی ترقی یافتہ تھا کہ اس وقت بھی تم نے کہا کہ میں آگ سے پیدا ہوا اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے، آگ اور مٹی کے فرق کو بیان کرنے والا تو بنا، تو تیرے علم نے تجھے کیا کیا؟ جب تیرا علم تجھے نہیں بچا سکا تو میرا علم مجھے کیا بچا سکتا ہے؟ بچانے والا اللہ ہے، وہ ہدایت پہ دینے پہ آ جائے تو ایک جاہل کو ہدایت عطا فرما دے، اور وہ گمراہ کرنے پہ آ جائے
بڑے سے بڑے عالم کو گمراہ کر دے، کیونکہ قلوب ارتباط جو ہیں بین اصابع الرحمن، میرے آقا سرکار مدینہ نے فرمایا بندوں کے دل جو ہیں اللہ کی قدرت کی انگلیوں میں ہیں، اور جدھر چاہیں یصرفھا کیف یشاء، جدھر چاہیں پھیر دیں۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، جن کو اللہ ہدایت عطا فرما دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں۔ دیکھا کتنے عالموں کے بچے جو ہیں جاہل بن گئے، کتنے جاہلوں کے اولاد جو ہے وہ عالم بن گئے، دیکھا نہیں کتنی فاسق اور فاجر اور بد کردار لوگوں کے بچے صالح بن گئے، اور کتنے صالح لوگوں کے بچے اولاد جو تھی وہ بد کردار بن گئی۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں، اور ساتھ یہ بھی سمجھ لیا کریں کہ پھر دماغ جاتے ہیں جی یہ دیکھو یہ عالم تھا اچھا تھا اس کا بیٹا ایسا کیوں، یہ اللہ کا بچہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اپنے ملک میں مالک جو تصرف کرے کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں۔ اب دیکھو نا جی عارضی طور پر یہ اینک میری ہے، یہ عارضی ملک ہے نا، چلو میں نے 4 آنے پیسے دے کے خریدی ہے، اب اگر میں اس اینک کو جیب میں رکھ لوں، کسی کو ہدیہ دے دوں، کسی دوست کو دے دوں، اس کو بیچ ڈالوں تو کسی اور آدمی کو اعتراض کرنے کا کیا؟ تو اگر میں ایک عارضی ملک میں تصرف کرنے کا حقدار ہوں تو جو حقیقی مالک ہے، جو بندوں کا حقیقی مالک ہے، اس کی بھی مرضی ہے کہ وہ اپنے بندوں میں چاہے جیسے تصرف کرے۔ اچھا پھر میرا تصرف تو غلط بھی ہو سکتا ہے، کیوں؟ میں جاہل ہوں، مجھے نہیں پتا کل کیا ہوگا، مجھے نہیں پتا کہ مہینے کے بعد کیا ہوگا، لیکن وہ تو عالم ہے، اس کا تصرف جو ہوگا وہ حق ہوگا، اس لیے اس کو پتا ہے کہ یہ بندہ ہدایت کے قابل ہے اور یہ ہدایت کے قابل نہیں، اس کو پتا ہے کہ یہ بندہ جنت کے لائق ہے اور یہ جہنم کے لائق ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ بندہ صراط مستقیم پہ چلنے کے قابل ہے اور یہ بندہ جو ہے گمراہی میں بھٹکنے کے قابل ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں اور کبھی کبھی وہ ایسے بھی فرماتے ہیں کہ کسی پر علوم و معارف کے دریا کھول دیتے ہیں اور رزق کے دروازے بند کر دیتے ہیں کہ بہت بڑا عالم ہے لیکن روٹی کا محتاج، بہت بڑا عالم ہے لیکن بیچارے کی اتنی تنخواہ ہے کہ کوت لا یموت اپنی زندگی گزار رہا، اور پھر ہر آدمی بھی اسی کو نصیحت کرتا ہے جی آپ تو فقیر لوگ ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ تو نہیں آئے علم میں، وہ سمجھتے ہیں نہیں علماء کو نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی ضرورت ہے، نہ لباس کی ضرورت ہے، نہ ان کے گھریلو ضروریات، جی آپ تو علماء لوگ ہیں، نہیں فقیر، پیسوں کی تو ہمیں ضرورت ہے نا، جو ہم نے شراب پینا ہے، زنا کرنا ہے، ڈاکہ ڈالنا ہے، چوری کرنی ہے، ہم نے غلط وجہ سے اٹینڈ کرنی ہے، تم لوگوں کو کیا ضرورت، تمہیں مل جائے گے، تم قرآن خرید لو گے، تفسیر خرید لو گے، تم کوئی مسجد بنا ڈالو گے، مدرسہ بنا، تم تو ایسے کاموں میں خام خواہ ضائع کر دو گے نا پیسہ تو ہمیں چاہیے۔ یہ کتنی بڑی جہالت ہے، یہ اللہ کی شان۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی پر دروازے دنیا کے کھول دیتے ہیں اور علم کے بند کر دیتے ہے، کیا ہے انگوٹھا لگاتا ہے کروڑ پتی ہے، کیا ہے اس کو کوئی پتہ نہیں ہے، اس کو اپنے دولت کا بھی پتہ نہیں، اپنے پیسوں کا بھی پتہ نہیں، لکھنے کا بھی پتہ نہیں، اور اس جاہل کے آگے جو نوکر ہیں وہ بڑے بڑے ماشاءاللہ عالم ہیں، اس کے نوکر، اس کے ملازم۔ تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اس نظام کے اندر بندے کا کام یہ ہے کہ کہے آمنا باللہ، میرا اللہ ہم تیری ہر قضا پہ راضی ہیں، ہم تیری ہر تقدیر کے فیصلے پر مطمئن ہیں، اور ہمارا یقین ہے کہ جو آپ نے فرمایا وہ ٹھیک، آپ کا جو حکم ہے، آپ کی جو قضا ہے، آپ کی جو تقدیر ہے، آپ کا جو فیصلہ ہے وہ برحق ہے۔ اگر ہمیں بظاہر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو ہمارا قصور ہے، ہمارا نقص ہے، ہمارے علوم کے اندر کوئی خامی ہے، لیکن جب سمجھ آ جائے گا تو پھر کھلے گا کہ بات وہی حق ہے جو میرے اللہ نے کی۔ اسی لیے آپ نے پڑھا الحمدللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ، کہ بظاہر اللہ کا نبی ہے لیکن بول پڑتا ہے کہ خضر تم نے یہ کیا کر دیا، لیکن جب راز کھلا تو اب موسیٰ علیہ السلام بھی مطمئن بیٹھے گئے، بات تو ٹھیک ہے بھائی، اللہ کا فیصلہ تو بالکل ٹھیک تھا، اگر کشتی نہ توڑی جاتی تو ان بیچاروں کو تو کشتی گئی، اس لیے ایک بھٹا توڑنا بہتر ہے بجائے اس کے کہ ساری کشتی چلی جائے، اس سے تو زیادہ بہتر ہے چلو ایک بھٹا ہی جوڑ لیں گے، بیچارے کشتی تو بچ گئی نا، ورنہ تو کشتی چلی جاتی۔ تو اس لیے جب اللہ تبارک، اور فرق یہی ہوتا ہے کہ جو اللہ کے صحیح معنوں میں بندے ہوتے ہیں، جب ان پہ اللہ کو چیزوں کو کھول دیتا ہے ان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، اور ہمارے جیسے جاہل ہوتے ہیں بیچارے بس وہ اللہ پاک قائم رکھے تو الحمدللہ، ورنہ یہ ہے کہ ذہن بھٹکتا رہے گا،
گا جی وہ امیر کیوں ہے، وہ غریب کیوں ہے، وہ بڑا کیوں ہے، وہ چھوٹا کیوں ہے، وہ گورا کیوں ہے، وہ کالا کیوں ہے، وہ عالم کیوں ہے، وہ جاہل کیوں ہے، وہ سعید کیوں ہے، وہ اسی میں خود بخود گمراہ ہو جائے۔ تو اس لیے سب سے بڑا تحفظ جو ہے یہ یاد رکھو اپنے دوستوں کو، اپنے گھر والوں کو، کہ اور زیادہ بھی یاد نہ کر سکیں تو قل اللہ احد، قل اعوذ بالفلق اور قل اعوذ بالناس، یہ 3 صورتیں یاد کرنا تو کوئی مشکل بات نہیں، ان کو یاد کر لیں اور صبح و شام پڑھا کریں۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ شیطان ایسا دشمن ہے جو نظر نہیں آتا، تو جب نظر نہ آئے تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اچھا اب ہم کس کی پناہ پکڑیں؟ ہم اس رب کی پناہ پکڑیں کہ جس کو اور بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ تو جب ہم اس کی پناہ میں آ گئے، اس کو تو اب جن بھی نہیں دیکھ سکتا، شیطان بھی نہیں دیکھ سکتا، تو جب ہم اس کی پناہ میں آ گئے تو شیطان ختم ہو جائے گا، کیونکہ ہم ایک ایسی ذات کی پناہ میں آ گئے کہ جس کو دنیا کی کوئی آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی، جس کو دنیا کی کوئی آنکھ نظارہ ہی نہیں کر سکتی۔ اس لیے بہرحال یہ سورت اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جن لوگوں نے ان کے ساتھ پناہ پکڑی ہے اس جیسی اور کوئی پناہ پکڑنے والی چیز دنیا میں نہیں ملی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں طریق النخرا قال النسائی قال قتيبة حدثنا ليس نبي جان عن سعيد المقبري عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال كنت امشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عقبة قلت ماذا اقول فسكت عني ثم قال قلت ماذا اقول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قل اعوذ بالفلق فقرأتها حتى أتيت الآخرة ثم قال قل فقلت ماذا أقول يا رسول الله قال قل أعوذ برب الناس فقرأتها ثم أتيت الآخرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك ما سأل سائل بمثلها واستعاذ مستعيذ بمثلها۔ اس حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضور پاک کی خدمت میں آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، حضور نے فرمایا خود پڑھو، میں نے کہا حضور کیا پڑھوں؟ فسکت عنی، حضور کچھ دیر چپ ہو گئے، اس کے بعد ارشاد فرمایا قل، میں نے کہا حضور کیا کہوں کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق۔ کہتی ہیں کہ میں نے پڑھا پوری سورت مبارک میں نے تلاوت کی، جب میں نے ختم کی تو حضور نے فرمایا قل کے پھر پڑھو، میں نے کہا حضور کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا قل اعوذ برب الناس۔ فرماتی ہیں میں نے یہ ساری سورت پڑھی، جب میں نے یہ دونوں سورتیں پڑھی تو حضور نے فرمایا ما سأل سائل بمثلها، ان 2 سورتوں میں جو سوال کیا گیا ہے اس جیسا کسی نے آج تک مانگنے والے نے مانگا نہیں ہوگا، وَلَسْتَعَاذَ مُسْتَعِيذٌ بِمِثْلِهَا، اور ان میں جن چیزوں کی پناہ مانگی گئی ہے اس جیسی پناہ بھی کسی نے نہیں مانگی ہوگی۔ یعنی یہ صورتیں ایسی ہیں کہ ان میں ایسا سوال ہے کہ کسی سائل نے مانگا نہیں ہوگا، اور اس میں ایسی چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے کہ کسی پناہ پکڑنے والے نے آج تک پناہ نہیں مانگی۔ طریق النخرا قال النسائی اخبرنا محمد بن اسحاق قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا معاوية قال اخبرنا ثم قلنا بن عامر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهما في صلاة الصبح۔ اس حدیث مبارک میں آتا ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ حضور پاک نے فجر کی نماز کے اندر یہی 2 سورتیں پڑھی، یعنی پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الفلق اور دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الناس۔ مقصد بیان کرنے کا یہ ہے کہ یہ اتنی شان والی صورتیں ہیں کہ حالانکہ حضور فجر کی نماز ہمیشہ لمبی صورتیں پڑھتے تھے، لیکن آپ نے ان صورتوں پہ ایک دفعہ فرما دیا کہ یہ صورتیں کافی۔ ویسے شریعت کا مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ نماز کے لیے مطلقاً 3 آیتیں قرآن پاک کی جہاں سے آدمی پڑھ لے نماز ہو جائے۔ سمجھ آ گئی بات؟ جہاں سے بھی آپ کو پورا قرآن پاک یاد ہے تو اگر آدمی نے فاتحہ پڑھنے کے بعد 3 آیتیں پڑھ لی، کہیں سے بھی پڑھ لی، پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی، یا مثلاً ایک آدمی کو 3 آیت والی ایک ہی سورت یاد ہے انا اعطیناک الکوثر، اسی کو پہلی رکعت میں بھی پڑھ لیا دوسری رکعت میں پڑھ لیا، نماز ہو جائے۔ لیکن یہ پھر افضل اور اولا طریقے ہوتے ہیں کہ آدمی کامل اتباع سنت کرے کہ بھئی حضور پاک فجر کی نماز میں کون سی صورتیں پڑھتے ہیں۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن پہلی رکعت میں سورت سجدہ تلاوت فرماتے اور دوسری رکعت میں سورت السحر تلاوت فرماتے۔
اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب کی نماز کے اندر آدمی مختصر صورتیں پڑھے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے اندر متوسط صورتوں کی تلاوت فرمائی، اور اسی طرح احادیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ جیسے جمعرات کا موقع ہوتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں جمعہ سورۃ الجمعہ کی تلاوت فرما دیتے تھے تاکہ سننے والوں کو کل جمعہ کا احساس ہو جائے اور جمعہ کے فرائض کے بارے میں اور جمعہ کی فضیلت کے بارے میں انہیں باتیں سمجھ آ جائے۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کہ جیسے کوئی خاص حادث پیش آ گیا تو ان صورتوں کو تلاوت فرماتے تھے جیسے قاف والقرآن المجید، اور اسی طرح اذا وقعت الواقعہ تاکہ قیامت کے احوال پر آدمی کی نظر پڑے، اور اسی طرح یہ قاعدہ ہوتی ہے پھر افضل و اولا ہے۔ اور پھر ایک خیال یہ بھی کیا کریں نماز میں جیسے ترتیب ہے اسی ترتیب سے نماز میں پڑھا کریں، یعنی قل اعوذ برب الفلق پہلے ہے تو پہلے پڑھیں، قل اعوذ برب الناس بعد میں ہے تو بعد میں پڑھیں، یہ نہیں کہ بعد والی صورت پہلے پڑھنے اور پہلے والی صورت بعد میں پڑھیں۔ اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے پڑھا قل یا ایھا الکافرون اور اس کے بعد پھر درمیان میں ایک سورت چھوڑ دی اور پھر اور ایسا نہ کریں، یعنی جو سورت پڑھی ہے اس کے بعد 7 والی سورت پڑھیں، اگر 7 والی سورت یاد نہیں ہے تو پھر بالکل دور والی سورت پڑھیں کہ ایک رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں پھر قل اعوذ برب الناس پہ آ جائیں۔ تو یہ طریقہ ہے نماز کے پڑھنے کا، ان چیزوں کا خیال رکھیں، اور ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ نماز سیکھے، نماز پڑھے، اور نماز کے اندر جو قرآن پاک پڑھنا ہے اتنا یاد کرنا ضروری ہے، مرد ہے یا عورت ہے۔ بوڑھا ہو گیا، اب ایک آدمی حالانکہ میرے ساتھ کھڑا ہوتا ہے کبھی کبھی، یہ یقین ہے کہ اس کو نماز نہیں آتی اور دعا جنازہ بھی اس کو نہیں آتی، مجھے اندازہ ہے آخر اتنا تو ہو جاتا ہے نا آدمی کا اندازہ، بس جنازہ میں کھڑا ہے منہ ہلاتا رہتا ہے لیکن کبھی ایک لفظ بھی وہ ادا نہیں کرتا، لیکن سیکھتا بھی نہیں۔ اللہ کا بندہ کیا کرے؟ میں نے 2 4 5 دوستوں کو ذمہ لگایا، اس کو دکھایا، میں نے کہا میں کہوں گا تو بوڑھا آدمی ہے تو یہ بیچارہ کہیں ایسا نہ ہو کہے بھی یہ دیکھو میرے بچوں سے چھوٹا ہے اور مجھ پہ طنز کرتا ہے، میں نے کہا تم اس کو ذرا طریقے سے سکھاؤ، تو اللہ جانے ان بیچاروں نے بھی کیا یا نہیں کیا، پر مجھے یعنی اندازہ ہے، اللہ پاک معاف۔ اب حالانکہ نماز بھی آدمی پڑھے اور اس کو قرآن نہ آتا ہو، نہیں آتا یاد کر لو، کوئی مشکل بات نہیں، کوئی شرم کی بات نہیں، اور ہر یعنی نماز کے لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر لغت میں کتابیں موجود ہیں، بنگالی میں موجود ہیں، اردو میں موجود ہیں، عربی میں موجود ہیں، فارسی میں موجود ہیں، انگریزی میں موجود ہیں، فرینچ میں موجود ہیں، ہر زبان میں موجود ہیں، تو کوئی مشکل نہیں ہے، ایک چھوٹی سی کاپی خرید لیں اور گھر میں بیٹھ کے اپنے آپ اس کو دہراتے رہیں، جو بات سمجھ نہ آئے کسی اپنے دوست سے کہیں کہ سمجھا دو۔ اسی طریقے سے ذرا گھر میں بھی کنٹرول کریں، اپنی بیوی سے، اپنی بیٹی سے، اپنی بہنوں سے ذرا بیٹھ کے سنیں کہ تم نماز جو پڑھتے ہو تمہیں نماز آتی ہے، صرف حرم میں ایسے میک اپ کر کے سنگار دکھانے جاتی ہے، تم ذرا بیٹھ کے مجھے نماز کو سناؤ، کیا نماز پڑھتی، اور جنازہ ہو تو تم کیسے دعا پڑھتی، اور وتر پڑھو تو دعائے قنوت تم کیسے پڑھتی۔ جب تم نہیں سنو گے اللہ کے بندے تو گھر والوں کو کیا احساس؟ اس لیے اپنے گھر والوں کا احساس کریں۔ حضور نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، حضور نے فرمایا ہر آدمی کو اللہ نے نگران بنایا ہے، اور ہر آدمی جو اس کے زیر اثر ہیں ان کی ذمہ داری قیامت میں اس پر۔ تمہاری بیوی ہے، تمہارا کھانا پکاتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، نماز نہیں پڑھتی ہے، ہو سکتا ہے؟ یہ کیسی بات ہے؟ بعض لوگ آ جاتے ہیں کہتے نہیں میری بیوی نماز نہیں پڑھتی، دعا فرمائیں اللہ پاک نماز۔ میں نے کہا میں دعا تو خیر بعد میں کروں گا، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری خدمت کرتی ہے نا، یہ بڑی بڑی خدمت کرتی ہے،
میں نے کہا تمہاری خدمت کرتی ہے اور اللہ کا وہ حق نہیں مانتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بدبخت ہو، تمہاری بیوی کا کوئی قصور نہیں۔ دیکھو جی، انسان ایک فیصلہ کر لے، اگر آدمی دین پر صلابت اختیار کر لے نا جی، کہ تمہاری بیوی کو مثلا یقین ہو کہ اگر آج میں نے اپنے خاوند کے کپڑے دھو کے استری کر کے ٹھیک ٹھاک تیار کر کے الماری میں میں نے ہینگر پہ نہ لٹکا دیے تو بس میری خیر نہیں، کپڑے تیار ہوں گے کہ نہیں؟ اس کو پتا ہے کہ تم نمک نہیں کھاتے ہو، بجا لے تمہارے کھانے میں نمک ڈال۔ اس کو پتا ہے کہ تم مرچ نہیں کھاتے ہو، بجا رہے کہ مرچ ڈالے۔ اس کو پتا ہے ماشاءاللہ کہ تم سارے زمانے کی مرچیں اکٹھی کر کے کھاتے ہو، تو سب سے زیادہ مرچیں تمہارے کھانے میں ڈالے۔ تمہاری عادات کا اتنا خیال ہے، صرف اللہ کی نماز کا خیال ہے۔ اگر اس کو یہ یقین ہو جائے کہ آج خامد آگے مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، اور میں نے کہا کہ میں نے نہیں پڑھی تو کہے گا نکل جاؤ میرے گھر سے، ہو سکتا ہے کہ نماز نہ پڑھے، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ وہ نماز نہ پڑھے۔ ایک تمہارا مزدور ہے، مزدوری کرتا ہے، اس کو یقین ہو کہ آج مجھ سے پوچھے گا کہ آج تم نے عشاء پڑھی تھی، صبح کی نماز کہاں پڑھی ہے تم؟ وہ کہے جناب اب ایک دن میں نے ایک دوست سے پوچھا، میں نے کہا آپ نے، مجھے پتا تھا کہ صبح کی نماز نے اور نماز پڑھی تھی، مجھے پتا ہے، یہ بھی مجھے پتا ہے الحمدللہ کہ نماز اس نے پڑھی تھی، لیکن اکیلے پڑھی۔ میں گیا واپس، میں نے کہا جی آپ حرم شریف میں آج صبح کی نماز میں نظر نہیں آیا، خیریت تو تھی؟ کہتے ہیں جی ہاں نہیں، میں نے نماز الحمدللہ پڑھی ہے۔ میں نے کہا کہاں پڑھی؟ کہتا ہے جی اصل میں یہ ہے کہ میں دیر سے اٹھا تو اس وقت میں نے اندازہ لگایا کہ بھی اگر میں وضو کر کے حرم شریف میں جاؤں گا تو میری جماعت جو ہے وہ رہ جائے، اس لیے میں نے آپ کے گھر کے نیچے جو مسجد ہے اشارے کے پاس، تو میں نے وہاں جا کے نماز اور وہاں جماعت مجھے مل گئی۔ میں نے کہا الحمدللہ اچھی بات ہے، شکر ہے کہ مسجد میں ملی، جماعت تو مل گئی نا جی الحمدللہ، مجھے پتا تھا جھوٹ بول رہا۔ میں نے کہا جی ماشاءاللہ چلو شکر ہے آپ کو جماعت مل گئی۔ کہتے ہاں جی الحمدللہ۔ میں نے کہا ظہر کو آپ کٹھے چلیں، ظہر کو جناب خیر ہم کٹھے ہیں، میں اسی مسجد میں چلا گیا۔ نماز جب ختم ہوئی میں نے کہا آپ امام صاحب نے کون سی صورتیں پڑھی تھی؟ جی صورتیں یاد نہیں، ایسے کوئی چھوٹا موٹا لفظ کچھ تو یاد ہوگا۔ امام صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آج صبح تم نے کون سی صورتیں پڑھی؟ کہتا جی میں مسجد میں نہیں آیا تھا، سچی بات پوچھتے ہو، میں نے نماز تو پڑھی تھی لیکن پڑھی میں نے گھر کے کمرے میں۔ میں نے کہا بس مہربانی جزاکم اللہ خیر، تو مجھے آپ اپنی دوستی سے معاف کر دیں اور مہربانی کر دیں تو آپ کا اور میرا تعلق آج کے بعد ختم۔ تو نے کہا جی میں توبہ کرتا ہوں۔ میں توبہ کرتے ہو تو ہمارے بھائی اس میں ہمارا کیا ہے؟ اس نے نہیں پڑھی اور بالکل جھوٹ بول رہا ہے، اسے پتا ہے یہ ناراض ہو جائیں گے، بگڑیں گے، اور میرا بڑا پیارا دوست تھا، مجھے اس پہ کچھ ناز بھی تھا کہ میری بات نہیں ڈالے گا۔ وہ خدا کے بندے، میں نے کہا تم حافظ قرآن اور بہترین قرآن کا حافظ ہے ماشاءاللہ، یہ بھی نہیں کہ ایسا کچا پکا میرے جیسا حافظ ہوں، میں تو ہوں نا رمضانی حافظ، رمضان شریف میں ایک دو پھیرے دے کے پڑھ لیا، تو وہ پکا حافظ ہے، بہت اچھا حافظ ہے ماشاءاللہ، اور قرآن بہت اچھا پڑھتا ہے۔ تم قرآن کے حافظ ہو، اللہ تمہیں ہدایت دے، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے، جوان ہو، ٹھیک ٹھاک صحت ہے، اور پھر اگر تم چلو گے تو اور تمہارا فائدہ ہے، جماعت بھی ملے، صحت بھی ملے، اللہ کی رحمت بھی ملے، تو پھر بھی تو بدقسمتی ہے نا جی کہ ہم نماز میں نہ آئیں۔ اس لیے کوشش کیا کرو میرے بھائی، میری آپ سے درخواست ہے، آپ ناراض نہ ہوں، آپ اپنے گھر پہ کنٹرول کریں، اور بیوی پہ، بچوں پہ، اور چھوٹے بچے جو ہیں نا ان کو ابھی سے عادت ڈالو، یہ بڑے ہو جاتے ہیں، اب ہمارے مولویوں کے بچے نہیں مانتے، تمہارے کیا مانیں گے؟ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کو ابھی سے عادت، یہ دیکھا نا یہاں جو بچے پڑھتے ہیں نا ماشاءاللہ الحمدللہ، یہ پہلی جماعت میں جاتے ہیں اور وہ الحمدللہ توحید ان کے دماغ میں ڈالتے ہیں، پہلی جماعت سے توحید کا سبق شروع ہو جاتا ہے، وہ جناب طالب العلم 5ویں تک پہنچتا ہے توحید کا پہاڑ، عقیدہ اس کا ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، پھر کبھی زندگی میں وہ گمراہ نہیں ہوتا۔ اللہ پاک نہ کر دے گمراہ، وہ تو قادر ہے نا جس کو جب چاہے گمراہ کر۔
اور جناب یعنی چھوٹے سے چھوٹے بچے جو ہیں ماشاءاللہ اس کو نماز یاد. اس لیے آپ کوشش کریں, اللہ پاک آپ کو مجھے سب کو کامیاب فرمائے, اور اپنے اپنے گھروں میں کوشش کریں کہ ایک تو نماز کی پابندی کریں اور دوسرا ان سے نماز سنیں کہ نماز ان کو آتی بھی ہے کہ نہیں آتی. نہیں کہ وہ بیچارے نماز پڑھتے رہے ساری زندگی اور نماز نہ آتی ہو, ساری زندگی وہ نماز پڑھتے رہے, ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ دعائے قنوت کیا ہے اور ثنا کیا ہے اور تعوذ کیا ہے اور تسمیہ کیا ہے, تسبیح کیا ہے, تحمید کیا ہے اور حوقلہ کیا ہے, ان کو افتادہ کیا ہے اور مابین السجدتین کیا ہے, مابین القعدتین کیا ہے, پتہ ہی نہ ہو تو کیا نماز پڑھیں گے. ان کو بیٹھ کے نماز سنو کہ بھئی آج بیٹھ جاؤ, آج مجھے نماز سنا, اور نہ آئے محنت کرو, ساتھ یاد کرانے کی کوشش کرو. کوئی لڑائی جھگڑے والی بات ہی نہیں ہے, تو پڑھنے پڑھانے کی بات. ویسے انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. پڑھے لکھے لوگوں میں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارا آج کل جدید ماڈرنائز طبقہ ہے نا, اس میں نے یہ دیکھا ہے کہ الحمدللہ مردوں کو نہیں آتی عورتوں کو آتی. میرا تجربہ ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. میں نے دیکھا نا طواف میں مرد بیچارے پیچھے ہوتے ہیں, دعا وہ پڑھ رہی ہوتی ہے غریب عورت, مرد کو آئے وہ نہ پڑھے شرم والا, وہ آتی کیوں نہیں اس کو, وہ آگے پڑھ رہی ہوگی اور ساتھ ساتھ لگا ہوا ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ عورتوں میں الحمدللہ اب بھی دین ہے, اب بھی ان کے اندر کچھ نہ کچھ خیال ہے قرآن پڑھنے کا, اللہ رسول کا نام لینے کا, اور نماز کا, دعا کا, خیرات کا کچھ نہ کچھ احساس ہے. آپ تھوڑی سی نگرانی کریں گے تو گھر کا ماحول جنت بن جائے, اور جب گھر میں نماز آ جائے گی رحمت. بس ایک نماز پہ زور لگا دو, نماز ٹھیک ہو جائے, ساری دنیا کے مسئلے خود بخود ٹھیک ہو جائے. صرف نماز پہ پابندی لگا. نماز, بچہ ہے, بوڑھا ہے, مرد ہے, مزدور ہے, نوکر ہے, کچھ ہے, نماز جب پابندی سے پڑھو, جماعت کے ساتھ پڑھو. گھر میں عورتیں گھر پڑھے, عورتوں کے لیے مسجد میں آنا ضروری نہیں ہے, عورتوں کے لیے جمعہ بھی آنا ضروری نہیں ہے, عورتوں کے لیے عیدین بھی آنا ضروری نہیں ہے, بلکہ عورتیں جتنی گھر کے اندر نماز پڑھیں گی ان کو حرم سے بھی زیادہ ثواب ہے. یعنی حضور پاک سے بھی بڑا کوئی امام ہو سکتا ہے. یعنی امامت کے مصلے پہ جب میرا مدنی پاک کھڑا ہو تو آپ سے کوئی زیادہ شان والا پیدا ہوا ہے. حضور نے فرمایا اس زمانے میں کہ عورتیں اگر گھر میں نماز پڑھیں تو زیادہ ثواب ہے, حضور کے پیچھے پڑھنے سے بھی ان کو گھر میں زیادہ ثواب ملتا ہے تو ہمارے پیچھے پڑھنے سے. یعنی حضور نے اپنے زمانے میں ارشاد فرمایا نا, جب مصلے پہ کھڑے تھے حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء, اور مسجد تھی مسجد نبی, اور شہر تھا مدینہ منورہ, حضور نے فرمایا عورتیں اگر گھر میں نماز پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے. اس لیے ہمیشہ کوشش کرو, اگر نماز تم نے ٹھیک کر لی نا جی, انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میرا اللہ کے کعبے میں آپ کے ساتھ وعدہ ہے اور تجربہ ہے کہ تمام معاملات ٹھیک ہو جائیں. آپ کے اگر کارخانہ ہے مزدوروں کو کنٹرول کرو, دکاندار ہو عاملوں کو کنٹرول کرو, آپ کے پاس ورشہ ہے ان کو کنٹرول کرو, آپ کے ساتھی ہیں ساتھیوں کو کنٹرول کرو, بیوی بچے ہیں بیوی بچوں کو کنٹرول کرو. بس صرف نماز ٹھیک کر لو. جس دن تمہاری نمازیں ٹھیک ہو جائیں گی سب کچھ ٹھیک ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہر مسئلہ خود بخود ٹھیک ہو جائے. اس کے بعد فرماتے ہیں طریق النخرا قال النسائی قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن حبيب عن ابي عمران اسلم نقوة بن عامر قال اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد يرى قدمه وقلت اقرأني سورة هود وسورة يوسف وقال ان تقرأ شيئا فعبد الله قل اعوذ برب الفلق. اب اس کے بعد فرماتے ہیں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضور کے پیچھے چلا, حضور پاک سوار تھے, میں نے اپنے ہاتھ حضور کے پاؤں مبارک پہ رکھے. حضور پاک کو سوار تھے نا تو میں نے پاؤں پہ ہاتھ رکھا, پکڑا, میں نے کہا حضور مجھے سورۃ یوسف اور سورۃ ہود جو ہے پڑھا دیں. اسی سے اندازہ لگائیں کہ صحابہ کو کتنا جذبہ ہے کہ صبر ہے. حضور پاک سواری پہ سوار ہیں, کہتے حضور میں قرآن پڑھا. اور اسی سے اندازہ لگائیں کہ حضور کتنا سراپا رحمت ہے کہ انکار ہی نہیں, کوئی ناراضگی بھی نہیں, بھی قرآن پڑھنا ہے, مسجد میں پڑھنا, قرآن پڑھنا ہے, وہاں آنا ہے, یہ سفر میں تمہیں پڑھاؤں. حضور نے فرمایا اللہ کے بندے قل اعوذ برب الفلق جو ہے یہ یاد کر لو, سورۃ ہود سورۃ یوسف تو بڑی صورتیں ہیں, یہ یاد کر لو, یہ بڑی شان والی صورت ہے. حدیث ناظر قال النسائی اخبرنا محمود بن خالد قال حدثنا وليد قال حدثنا ابو عمرو الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير محمد بن ابراهيم بن الحارث عن ابي عبد الله بن عابد الجهني
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابن عباس لا ادلك او الا اخبرك بافضل ما يتعوذ به المتعوذون قال بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قل اعوذ بالفلق وقل اعوذ بالناس هاتان السورتان فهذه طرق عن عقوبتك المتواترة عن حدود القطعين كثير من المحدثين بالحديث. اب فرماتی ہیں حضرت عقبہ میں یہ روایت آتی ہے عبداللہ ابن عابس الجہنی سے، حضور پاک نے فرمایا کہ ابن عابس میں تمہیں بدلالت کروں یا میں کیا تمہیں خبر نہ دوں، یعنی خبر دیتا ہوں کہ سب سے افضل تحفظ پکڑنے کے لیے ما یتحفظ به المتعوذون، جس سے لوگوں نے پناہ پکڑی وہ کیا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. اب رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ یہ جتنے طرق آپ نے پڑھے ہیں حضرت عقبہ بن عامر سے، یہ اس درجہ تواتر کو پہنچ چکے ہیں جو قطعیت کا فائدہ دیتی ہے کہ یہ دونوں صورتیں قرآن کی صورتیں ہیں اور یہ دونوں صورتیں بڑی شان والی صورتیں ہیں اور یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے ساتھ آدمی کو چاہیے کہ تحفظ پکڑے، اللہ کی پناہ میں آئے شیطان کے اور مخلوق کے شر سے. وقد تقدم في رواية من الجار وفرد المجاهد ولا أعلمك ثلاث صور لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن الصحف قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. اب رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ پہلے آپ سدی بن عجلان اور فرود بن مجاہد کی روایت میں یہ پڑھ چکے ہیں. حضور پاک نے فرمایا الا اعلمک سور، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سکھلاتے ہیں ایک ایسی صورتیں کہ اس جیسی صورتیں پہلے تورات میں، انجیل میں، زبور میں اور پورے فرقان میں بھی نہیں اتری، بلکہ یہ صورتیں یعنی اتنی شان والی صورتیں ہیں. اور وہ صورتیں کون سی ہیں؟ قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. اور اس کے بعد فرماتے ہیں حدیث ناظر قال امام احمد حدثنا اسماعیل قال حدثنا جرير بن العلاء قال قال رجل كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر والناس يعتكفون في مزدلفة فحانت نزلت رسول الله نزلت فلحقني فضرب منكبي فقال قل اعوذ برب الفلق فقرأ رسول الله فقرأ دعاءه ثم قال قل اعوذ بالناس فقرأ دعاءه فقال اذا صليت فقرأ بهما الظاهر ان هذا الرجل هو عقبة بن عامر والله اعلم ورواه النسائي عن ابراهيم بن عيسى. اب جناب فرماتے ہیں حدیث پاک میں قال رجل، ایک آدمی کہتا ہے كنا مع رسول الله، ہم حضور کے ساتھ تھے. جب رجل نام نہیں ہے لیکن حضور کے ساتھ تھے تو صحابی تھے. جب صحابی ہو تو بات ختم ہو گئی، کیونکہ صحابہ جتنے ہیں وہ سب سچے ہیں، صحابہ جتنے ہیں وہ سب صدوق و عدول ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. کہتے ہیں حضور پاک کے ساتھ تھے اور لوگ سفر میں تھے. یہاں تک کہ گنا کیا مانا یعنی نوبہ کر رہے تھے، سواریاں کم تھی، آدمی زیادہ تھے. تو یہ ہوتا تھا کہ پھر یعنی نوبہ لگا ہوا تھا کہ بھئی پہلے تم ایک منزل چلو میں پیدل چلتا ہوں، پھر میں ایک منزل سواری کروں گا تم پیدل چلو. اسی طرح کہتی ہیں کہ حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ جب اترنے کا وقت قریب آ گیا، یعنی قافلے کے رکنے کا اور ٹھہرنے کا اور سواریوں سے اترنے کا وقت قریب آیا. اور کہتے ہیں جب میں بھی اترا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا بھی اترے اور آپ نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا قل اعوذ برب الفلق فقرأها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقرأتها. حضور پاک نے بھی پڑھا پھر میں نے بھی تلاوت کی. اس کے بعد حضور پاک نے فرمایا قل اعوذ برب الناس فقرأها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقرأتها. حضور پاک نے بھی پڑھا اور پھر میں نے بھی پڑھا. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز آئے تو نماز میں بھی یہی دو صورتیں پڑھا کرو، یعنی اتنی شان والی صورتیں مبارک ہیں. لیکن اس حدیث مبارک میں آیا قال رجل كنا مع رسول اللہ، رجل لم يسم، نام نہیں لیا گیا رجل. لیکن جب صحابی ہو نام نہ ہو تو سند میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ الصحابہ كلهم صدوق وعدل رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. تمام صحابہ جو ہیں وہ سچے ہیں، تمام صحابہ جو ہیں وہ صادق ہیں، تمام صحابہ جو ہیں وہ امانت والے ہیں. وہ کبھی حضور پاک سے ایسی روایت نہیں فرما سکتے، نعوذ باللہ جھوٹی. لیکن مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہے کہ محدثین
نے تحقیق کے بعد فرمایا کہ قال رجل، اس رجل سے کیا مراد ہے؟ هو عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ عقبۃ بن عامر ہے، کیونکہ جتنی حدیثیں معوذتین کے بارے میں آئی ہے اکثر طرق میں ذکر کرنے والے حضرت عقبۃ بن عامر ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے، واللہ تعالی عالم انه هو دم۔ اس کے بعد فرماتے ہیں حدیث ناظر قال النسائی قال قرنا محمد بن مسنى قال حدثنا محمد بن جعفر بن عبد الله الصحيح قال حدثني يزيد بن رومان وقد بن عامر بن الله الاسلمي هو ابن انيس ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کا نام آئے تو درود پڑھا کریں فوراً، جب بھی حضور کا نام سنیں، جتنے دفعہ بھی سنیں، لاکھ دفعہ بھی سنیں، جو حضور کا نام سن کے درود نہ پڑھے ایسا بدبخت دنیا میں کوئی نہیں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضع يده على صدره ثم قال قل فلم ادري ما اقول ثم قال لي قلت هو الله احد قل هو الله احد ثم قال لي قل اعوذ بالفلق من شر ما خلق استغفرت منها ثم قال لي قل اعوذ بالناس استغفرت منها وقال هكذا فتعوذ وما تعوذ المتعوذون بسن قط۔ اس حدیث سے مبارک میں آتا ہے، عبداللہ الاسلمی فرماتی ہیں کہ حضور پاک نے اپنا ہاتھ مبارک میرے سینے پہ رکھا اور فرمایا کہ قل پڑھو۔ میں نے پڑھا قل هو الله احد، میں نے پڑھا قل اعوذ بالفلق، میں نے پڑھا قل اعوذ بالناس۔ آپ نے فرمایا کہ ان صورتوں کے ساتھ جب تعوذ کیا جائے ایسا کوئی اور تعوذ نہیں دنیا کے اندر جس سے پناہ پکڑی جائے۔ حدیث ناظر قال النسائی قرنا بن حدیث ابو حفص قال حدثنا ابو قال حدثنا شداد سعید ابو طلحہ بن سعید الجلیلی ابن ابو نضرہ عن جابر بن عبد الله قال قال رسول اقرا يا جابر قلت وما اقرا به انت وبي قال اقرا قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس وقرأ ما وقال اقرا بما وانت قرأ بمثلهما وتقدم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها۔ اس حدیث پاک میں آتا ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور پاک نے مجھے فرمایا کہ جابر پڑھو۔ میں نے کہا حضور میرا ماں باپ آپ پہ قربان ہو، بتلائیں کہ میں کیا پڑھوں؟ حضور پاک نے مجھے سمجھایا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ بالناس، یہ صورتیں پڑھو۔ میں نے یہ صورتیں پڑھی تو حضور نے فرمایا اسی کو پڑھا کرو، اس سے زیادہ شان والا تعوذ اور کوئی نہیں۔ اور بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کان یقرأ بهن وینفض به کفیہ ویمسح بهما رأسه ووجهه وما اقبل من جسده۔ اس حدیث سے مبارک میں آتا ہے بی بی عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ حضرت پاک خود یہ سورت مبارک پڑھ کے قل هو الله احد قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس اپنے ہاتھوں میں دم کرتے تھے، اپنے سر مبارک پہ بھی پھیرتے، اپنے چہرے مبارک پہ بھی پھیرتے اور اپنے سامنے بدن پر بھی پھیرتے۔ اس حدیث مبارک میں آتے صرف سامنے، ورنہ حضرت پورے بدن پہ پھیرا کرتے تھے، اور روایت مبارک میں آتی۔ اسی لیے فرماتی ہیں بھی وقال الامام مالک عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال ابن مسعود وينزل ما استوجب كنت اقرأ عليه بالمعوذات وامسه بيده الجابر قضيا۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور کو جب بھی کوئی تکلیف ہوتی تو آپ یہی صورت مبارک قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس پڑھ کے اس جگہ پر آپ ہاتھ پھیر دیتے۔ فرماتی ہیں کہ جب حضور پاک کو زیادہ تکلیف ہوئی، آپ کی آخری بیماری جو ہے مرض الوفات، جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک ہوئی ہے، تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ صورتیں میں پڑھتی تھی اور میں پڑھنے کے بعد حضور کے ہاتھوں میں دم کر دیتی تھی اور پھر حضور کا ہاتھ پکڑ کے پھیرتی تھی، کیونکہ جو حضور کے ہاتھ میں برکت ہے وہ عائشہ کے ہاتھ میں تو نہیں ہو سکتی۔ اس لیے فرماتی ہیں کہ صورتیں تو میں پڑھ دیتی تھی لیکن ہاتھ میں حضور کا پھیر، کیونکہ جو اللہ کے نبی کے ہاتھ میں شان ہے، جو اس کے اندر برکات ہیں، وہ تو بی بی عائشہ کے ہاتھ کو مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن اس وقت بھی یعنی یہ عالم تھا، تو اس سے یہ بھی مسئلہ نکلا کہ بیماری ہے، تکلیف ہے، یعنی اس زمانے میں بھی میرے مدنی پاک نے یہ صورتیں پڑھنی نہیں چھوڑی، یعنی اگر خود پڑھنے میں تکلیف ہوتی تو بی بی عائشہ صدیقہ پڑھتی۔ اس لیے ہمیشہ آدمی ہر تکلیف میں ان کو پڑھا کرے۔ ورضاه البخاري بن عبد الله بن يوسف مسلم بن آية وابو داود القاضي والنسائي بن قتيبة ومن حديث ابن القاسم وعيسى بن يونس بن ماجه من حديث معن وبشر بن عمر ثمانية بن مالك به صبره ذکر کیا وتقدم في آخر سورة نون من حديث أبي نضرة عن نبي سعيد رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من أعين الجان وأعين الإنسان فلما نزلت
المعوذتان اخذ بهما وترك ما سواهما رواه الترمذی والنسائی ماجہ وقال حدیث صحیح. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث پاک میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کی آنکھ سے اور انسانوں کی آنکھ کے یعنی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے, تعوذ کھاتے تھے. جب اللہ تبارک و تعالی نے یہ دو صورتیں اتار دی, قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس, پھر اس کے بعد حضور انہی کو پڑھ کے اپنے بدن پہ دم فرما دیتے, باقی سب چیزیں پڑھنی آپ نے چھوڑ دی. تو یعنی ان صورتوں کے پڑھنے کا اتنا بڑا فائدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جنوں کے فتنے سے بھی بچائے گا اور انسانوں کے شر سے بھی بچائے گا, نظر بد سے بھی بچائے گا, سحر اور جادو اور شرور سے بھی بچائے گا. تو آدمی کو چاہیے کہ صبح و شام اپنے لیے, بچوں کے لیے, گھر کے لیے ان تمام صورتوں کو پڑھے اور ہمیشہ کے لیے مستقلاً ان کو اپنا عمل بنا لے. اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی پڑھنے کی توفیق دے. اب اس سورت کی تفسیر جو ہے زندگی باقی انشاءاللہ تو تفسیر باقی. ہمارے اپنے عورتیں ہمارے علاقے میں جو ہے وہ خامد کی بات جو ہے نہیں مانتی ہیں. تو بھائی اب خامد کے حقوق پر تو ایک مستقل تقریر ہو, اور اگر پہلے میرے کسی درس میں گزر چکی ہے تو وہ آپ کیسے ڈھونڈ لیں, کیونکہ یہ تو بات آ جاتی ہے یعنی پڑھنے سے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس میں اتفاقاً کوئی بات سامنے آ گئی, اس کا بھی ذکر آ گیا, ورنہ اصل مقصد تو وہ ہوتا ہے جو ہم نے پڑھنا ہوتا ہے. جیسے اب ہم قل اعوذ برب الفلق پڑھ رہے ہیں تو ہم اسی کی بات کریں گے. اس ضمن میں اگر کوئی واقع آ جائے تو پہلے ہو سکتا ہے کہ سورۃ النور کے ضمن میں یا اور کسی سورت مبارک میں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے میاں اور بیوی کے حقوق کا ذکر کیا ہے وہاں میں نے شاید انشاءاللہ بیان کیا ہو تو آپ کو کیسے تلاش کرنا. بہرحال عورت کو خاوند کی اطاعت کرنا ضروری ہے. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اگر دنیا میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کا سجدہ کرے. اس سے اور بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر خاوند نے رات کو یا دن کو بستر پہ اپنی بیوی کو بلایا اور بیوی کو کوئی شرعی عذر نہیں تھا, یعنی حیض وغیرہ یا نفاس وغیرہ نہیں تھا, لیکن عورت نے انکار کر دیا تو اللہ کا 70,000 فرشتہ پورا دن اس عورت پہ لعنت بھیجتا ہے کہ تم نے اپنے خاوند کے حکم کی اطاعت کی. اسی طرح احادیث مبارک میں آتا ہے کہ اگر کوئی عورت تندور پہ بیٹھی ہوئی ہے اور روٹیاں لگا رہی ہے لیکن خاوند نے اس کو اپنی خواہش کے لیے بلایا ہے تو ان روٹیوں کو چھوڑ دے اور خاوند کی اطاعت کرے کہ روٹیوں کا جل جانا آسان ہے بجائے اس کے کہ خاوند جہنم کی آگ میں جلے. کیونکہ اگر خاوند کی خواہش پوری نہیں ہوگی تو خاوند جا کے گناہ کرے گا, جہنم میں جلے گا. اس لیے عورت کے لیے اطاعت کرنا خاوند کا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر عورت کو توفیق عطا فرمائے. کہتے ہیں اگر ہم طواف کر رہے تھے تو ہم نے مثلاً 5 چکر کر لیے تھے اور 2 چکر رہ گئے تھے, تو اب جو ہے نماز کھڑی ہو گئی, تو نماز کے بعد جو ہے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں آپ نے چھوڑا ہے وہیں سے آپ شروع کر کے باقی پورے کرنا. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر چکر تھوڑے مثلاً 1 چکر ہوا تھا اور نماز ہو گئی, وہ کہتے ہیں پھر طواف ابتدا سے شروع کرو. اور کہتے ہیں اگر چکر زیادہ ہو گئے تھے تو پھر جہاں چھوڑا ہے وہیں سے شروع کرو, کیونکہ طواف جو ہے وہ بھی نماز کی طرح ہے. صرف فرق یہ ہے کہ نماز میں بولنا منع ہے اور طواف میں بولنا جائز ہے. تو جیسے نماز کی کوئی رکعت رہ جائے تو ہم وہیں سے پوری کریں گے, اسی طرح جیسے طواف کا بھی کوئی چکر رہ جائے تو ہم اسی جگہ سے پورا کریں گے. کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے, تو پھر ہمیں ائمہ اربعہ کے قول کو لینے کی کیا ضرورت ہے؟ جب قرآن پاک تمہارے سامنے موجود ہے تو کتنے بندے ابھی یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ کھڑے ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ اگر قرآن پاک ہر کسی نے سمجھ لینا تھا پھر نبی کے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اگر حضور کے زمانے میں عربی بولنے والے, عربی جاننے والے, حضور کے زبان مبارک سے علم پڑھنے والوں کو بھی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ کو یا مجھے کیسے آ سکتی ہے؟
جب اللہ نے فرمایا نا کہ قرآن میں آ گیا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ جب تک سیاہ ڈورا سفید ڈورے سے علیحدہ نہ ہو تم رات کو کھاتے پیتے رہو۔ ایک صحابی نے 2 دھاگے سرانے کے نیچے رکھ لیے اور کھاتے رہے اور دھاگے بھی دیکھتے رہے، کھاتے رہے اور دھاگے بھی دیکھتے رہے۔ صبح حضور کو پتہ لگا، فرمایا بھی بڑا تمہارا سرانہ لمبا ہے کہ سیاہ ڈورا بھی اس کے نیچے آ گیا اور سفید ڈورا بھی اس کے نیچے آ گیا۔ انہوں نے کہا حضور یہی تو ہے دھاگے۔ ہم نے فرمایا اللہ کے بندے صبح کاذب اور صبح صادق قرآن۔ اسی طریقے سے تو جب عربی جاننے والوں کو بھی سمجھانے والے کی ضرورت تھی تو اس لیے کہتا ہے جب حضور موجود تھے صحابہ حضور سے پوچھ رہے تھے، پھر صحابہ میں جو پڑھے تھے پھر ان سے مسئلہ پوچھا جاتا تھا کہ 2 لاکھ صحابی سب فتویٰ نہیں دیتے تھے، ان کے اندر صحابہ تھے جیسے حضرت ابی بن کعب قرات میں تھے، حضرت ابن عباس قرآن میں تھے، عبداللہ بن مسعود تفقہ میں تھے، ابی موسیٰ اشعری، حضرت معاذ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاء اور حکم میں تھے، خلفائے راشدین یعنی خلفائے اربعہ تھے، ان سے پھر رجوع کیا جاتا تھا مسائل پوچھنے میں، سب سے نہیں پوچھا جاتا۔ پھر حضور کے بعد تابعین کا جو ہم دور چلتے گئے تو ضرورت ہوئی کہ کوئی اللہ کے دین کو سمجھانے والا نہیں، تو ان لوگوں نے ہمیں دین سمجھایا ہے، اس لیے ہم ان کی بات سننے کے محتاج ہیں۔ اگر ہر آدمی اپنی فہم پہ عمل کرے گا تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ میڈیکل سٹور میں انگریزی پڑھے لکھے چلے جائیں اور پڑھتے جائیں اور دوائیں کھاتے جائیں، انشاءاللہ قبرستان بہت جلدی بن جائے۔ کہ دوائوں پر تو لکھا ہوا ہے کہ یہ دوا ہے سر درد کی اور یہ دوا ہے پیٹ درد کی، لیکن یہ کون بتائے گا کہ پیٹ کا درد ہوا کیوں ہے، سر کا درد ہوا کیوں ہے، اس کی وجہ برودت ہے، یبوست ہے، حرارت ہے، وجہ کیا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہے، لو ہے، کیا پوزیشن ہے۔ اس لیے ضرورت ہوتی ہے کہ جس طرح ہم ان چیزوں میں صاحب فن کے محتاج ہوتے ہیں، قرآن و حدیث میں بھی ہم صاحب فن کے محتاج ہوتے ہیں۔ اگر ہر آدمی کے ہاتھ میں آ جائے تو کسی کو ہلدی کی ایک گٹھڑی مل گئی تھی نا تو وہ بھی حکیم بن گیا تھا۔ ایسے نہ کیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ ہاں اللہ نے تمہیں قرآن و حدیث کا اتنا بڑا عالم بنایا ہے پھر تمہیں ضرورت نہیں۔ وہ جو ایک دوسرے کے قول پہ اعتراض ہے وہ اعتراض نہیں، وہ تحقیق ہے، کسی کا نام تو تحقیق ہے، کسی کا نام تو جستجو ہے کہ ایک آدمی نے کہا کہ میں نے یہ بات جو کی ہے، اسی لیے اندازہ کریں اعتراض، اس کا معنی ہے کہ ان کا اپنا قول ہوتا تو وہ صرف اپنے ماننے والوں کو کہتے بس بھی تو میری بات مانا کرو اور پڑھائی نہ کرو، تو ان کو دلائل دینے کی کیا ضرورت پڑی؟ اس لیے کہ وہ یہ بتلائیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں کہا بلکہ ہم نے اس قرآن کی آیت سے اور اس حدیث سے سمجھا ہے۔ تو اصل مقصد اتباع قرآن اور حدیث کی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مجھے اور سب کو رحمت عطا فرمائے، کیونکہ جب کوئی چیز نہیں جانیں گے تو ہمیں پوچھنا ہو۔ مرد نے عورت کو ایک طلاق دیا ہے واپس نہیں کرتا ہے، نہ کرے اس کی مرضی ہے، میں کیا کر سکتا ہوں اس میں؟ اصول یہ ہوتا ہے کہ طلاق دے تو طلاق دے، پھر رجوع ایسا نہ کرے کہ معلق کر دے کہ طلاق کی عدت ختم ہونے پہ رجوع کر دیا پھر طلاق دینی پھر لٹکا دیا، نہ چھوڑنا ہے چھوڑ دو، رکھنا ہے تو حق ادا کرو۔ اجراء تلاوت جب بھی آ جائے ہو سکتا ہے، ہر وقت ہو سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ دنیا میں کئی ایسی قومیں ہیں جن کو قرآن نہیں پہنچا، ان قوم کا نام نہیں لکھا آپ نے، ذرا مجھے لکھ دے دیتا کہ ہم پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، کم سے کم آپ لکھ تو دینا کہ ان قوم کا کہاں کہاں وہ قبیلے ہیں، کہاں کہاں وہ قومیں ہیں، ایسے سنی سنائی باتوں پہ نہ رہے نا، آپ کم از کم تحقیق کریں، ہمیں بتائیں کہ فلاں قوم ہے ان کو قرآن نہیں پہنچا، بلکہ ہم کوشش کریں کہ ان کو پہنچائے۔ بہرحال اگر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں اللہ کا قرآن اور شریعت نہ پہنچے، ان سے صرف توحید کے بارے میں سوال ہو، کیونکہ توحید کا تعلق جو ہے فطرت سے ہے، اگر وہ توحید سے پکا ہوا تو نجات ہو جائے گی اور نہ ہوا تو پھر نہیں ہو، کیونکہ